بیلاگ میں خوش آمدید۔ آج کی نشست میں گفتگو کریں گے کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے۔ کچھ عرصہ پہلے نجم سیٹھی صاحب نے، جو کہ میرے مدیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے بورڈ، جو ہے ICC، اس میں کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے تین بڑے ملک جو ہیں، انڈیا، آسٹریلیا اور انگلینڈ، اور بڑے ملک سے مراد ہے کہ جہاں پہ کرکٹ بہت زیادہ، جہاں پہ ان کا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے، وہ کس طرح چاہ رہے ہیں کہ ICC کے معاملات کو اپنے قابو میں کر لیں۔ اس پہ انہوں نے، سیٹھی صاحب نے پروگرام بھی کیا تھا، اور اس پروگرام کے بعد یہ جو ہے بات چل نکلی اور پتہ ہمیں چلا کہ یہ خفیہ طریقے سے یہ سارے معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ اس پروگرام میں تفصیل سے ذکر کیا انہوں نے کہ کس طریقے سے ایک میٹنگ میں جو دبئی میں ہوئی، اس میں کس طریقے سے معاملات جو ہے وہ میٹنگ جو تھی وہ انیشلی ایجنڈا پہ بھی نہیں تھی، لیکن بلایا گیا، اور ان فیکٹ وہ ایک میٹنگ نہیں تھی بلکہ دو میٹنگز تھیں، کہ ان میں سے پہلے جو ہے ایک میٹنگ میں یہ جو ریپرزینٹیٹیوز تھے، نمائندے تھے ان تین ممالک کے، وہ پہلے ہی ایک میٹنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو یہ چھوٹے ممالک ہیں، کوٹ آن کوٹ، ان کو بھی بلایا گیا، اور وہاں پہ سیٹھی صاحب نے دو تین سوالات بھی کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوالات بہت مناسب تھے۔ اور ان میں سے ایک جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ICC جو ہے وہ بھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل بن جائے گی، کہ جہاں پہ 5 ممبران کے پاس جو ہے وہ ویٹو کی پاورز ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ایک معاملہ ہے کہ کرکٹ کو پھیلانا ہے، اور اس میں ایک جو ایکویٹیبل جو معاملات ہیں وہ کس طریقے سے چلیں گے آگے، اگر 3 ممالک کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی قوت آ جائے گی۔ اس پروگرام میں سیٹھی صاحب کے ساتھ شہریار خان صاحب بھی تھے، جو کہ سابق سیکرٹری خارجہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو PCB کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، احسان مانی صاحب بھی اس پروگرام میں تھے، جو آج ہمارے ساتھ بھی پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں یہی بات ہوئی تھی کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ اسی اثناء میں جو ہے وہ چونکہ نجم صاحب وہ اب کرکٹ کے معاملات کو نہیں دیکھ رہے، ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہ آج ملک میں نہیں تھے، اس لیے ان سے ہم رابطہ نہیں کر سکے۔ جو کل ایک میٹنگ ہوئی دبئی میں، اس میں جو کچھ چیزیں جو اب تک جو رپورٹس آئی ہیں، وہ ذرا اگر میں اقتباسات آپ کو بتا دوں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو سیٹھی صاحب نے اس پروگرام میں بات کی تھی کہ ایک 2 ٹیئر سسٹم بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ جو بگ 3 ہیں وہ بنیادی طور پہ قابو میں لے لیں گے۔ تو یہاں پہ کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ICC میں جو BCCI ہے وہ بنیادی طور پہ یہ بلکہ ہے ریکگنیشن آف دا نیڈ فار اسٹرانگ لیڈرشپ آف دی ICC involving leading members which will involve BCCI taking a central leadership responsibility، کہ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک سینٹرل پوزیشن جو ہے وہ ICC کے معاملات میں اختیار کرے گا۔ تو یہ لگتا ہے کہ تان وہیں پہ آ کے ٹوٹ رہی ہے، جس کا ذکر جو ہے اس پروگرام میں سیٹھی صاحب نے بھی کیا تھا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ PCB اور ساؤتھ افریقہ کا جو کرکٹ بورڈ ہے، انہوں نے بھی اس بات کو رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک معاملات طے نہیں پائے، اور 8 فروری کو جو میٹنگ ہوگی اس میں حتمی فیصلہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے اس معاملے کو آگے چلایا جائے گا۔ لیکن لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے، اور جو بائی لیٹرل جو ایگریمنٹس ہیں جن کا اس پروگرام میں ذکر بھی ہوا تھا، ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ 3 ممالک جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح چھوٹے ممالک کا بازو مروڑ کے، بقول انگریزی محاورے کے، ان کو اس بات پہ قائل کر لیں گے، اور ان کو 4 اور ووٹس کی ضرورت ہے، اور وہ 4 ووٹس شاید یہ حاصل کر لیں۔ ہمارے ساتھ جو احسان مانی صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ سابق ICC کے چیئرمین ہیں۔ لینا معین عزیز جو ہیں، جو کہ کرکٹ کے معاملات پہ لکھتی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ توقیر ضیاء صاحب جو کہ PCB کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں، وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ اور اس کے علاوہ مدن لال صاحب جو کہ ایک انڈین کرکٹر ہیں سابق، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خوش آمدید۔ بیلاگ میں بات ہو رہی ہے کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے، اور جیسے ایک انگریزی محاورہ ہے، یہ جو ہونے جا رہا ہے دس از ناٹ کرکٹ۔
احسان مانی صاحب، اس پروگرام میں آپ نے تفصیل سے بتایا تھا کہ جو آپ نے ایک خط بھی لکھا اور جس میں آپ نے مختلف نکات اٹھائے اور جو آپ کی اپوزیشن تھی ان معاملات کے حوالے سے جو کہ آئی سی سی میں اس وقت چل رہے ہیں. اب کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے جو اب تک اطلاعات آئی ہیں ان کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک بڑے مکس سگنلز آ رہے ہیں. آئی سی سی پریزیڈنٹ نے کہا کہ یونانیمس ڈیسیشن تھی، مگر پھر بعد میں 4 کرکٹ بورڈز نے کہا کہ نہیں، یہ یونانیمس نہیں تھی اور اس پر بھی بات چل رہی ہے. مجھے شک یہ ہے کہ یہ 1 بائی 1 ان لوگوں کو بریک اپ کریں گے. بنگلہ دیش نے آج آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ ان کو اب تسلی ہو گئی ہے کہ ان کا ٹیسٹ کرکٹ نہیں لیا جائے گا، اس کے لیے وہ زیادہ ریلیکسڈ ہیں. اس میں کریٹیکل بات یہ ہے کہ پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا اکٹھے رہیں اور جو ان کے ویو پوائنٹس ہیں وہ اس کو بڑے فورسفلی ڈیفینڈ کریں. اس میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پروپوزڈ ایگزیکٹو کمیٹی بن رہی ہے، اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں 5 ممبر ہوں گے. 5 میں سے 3 تو انگلینڈ، انڈیا اور آسٹریلیا سے ہوں گے. تو جو دوسرے 2 ممبران ہیں ان کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا ان کی باتوں پر، کیونکہ جو یہ 3 فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. میری رائے یہ ہے کہ 5 کی جگہ 7 ممبرز ہونے چاہیے اور 2 بالکل انڈیپینڈنٹ ممبرز ہونے چاہیے جو کسی بورڈ سے تعلق نہ رکھیں، اور ان کا صرف یہ رول ہونا چاہیے کہ جو کچھ گیم کرکٹ کی بہتری کے لیے اس کو رکھتے ہوئے آگے نظر میں یہ فیصلے کیے جائیں. ٹھیک. احسان مانی صاحب یہ بات کر رہے ہیں. جنرل توقیر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ فون پہ شامل ہو گئے ہیں. توقیر ضیاء صاحب، یہ جو کل کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب بنگلہ دیش نے جو کہ پہلے ہی انڈیا کی گود میں پڑا ہوا ہے پولیٹیکلی بھی، تو اب تو کرکٹ کے معاملات میں بھی ان کی جھولی میں جا گرا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہوگا کہ بائی لیٹرلی آپ توڑیں اور وہ 4 جو ہے وہ ووٹس لے آئیں، تو اس کے بعد تو پھر وہی ہوگا جو کہ جس کی طرف پریڈکشن ہو رہی ہے اور یہ معاملات جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائیں گے. دیکھیں یاز، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کرکٹ کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کرکٹ کی پروموشن تو نہیں ہے. اگر یہ گلوبلائزیشن ان کا ایم ہے، لیکن اب تو مجھے لگتا ہے یہ وکٹمائزیشن ہی ہو رہی ہے. اور پرٹیکولرلی انڈیا اس ٹائم کے اوپر میرا خیال کنٹرول کرنا چاہتا ہے سارے افیئرز کو، کیونکہ سارا پیسہ جو ہے وہ ان کی طرف، وہ سمجھتے ہیں ان کی طرف سے آتا ہے. اگر آئی سی سی کی لیڈرشپ اتنی کمزور ہے تو مجھے یاد ہے کہ آئی سی سی کا جو پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ پہلے 1 سال انڈر اسٹڈی رہتا ہے پریزیڈنٹ کے، اور 1 سال کے بعد پھر وہ اپنی ٹرم جو ہے 2 یا 3 سال کی وہ پوری کرتا ہے. تو ہی از پریٹی ویل ایکسپیرینسڈ، تو وہ کمزور تو ہو نہیں سکتا. اور وہ اپنی ملک سے بھی چن کے آتا ہے اور اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تبھی وہ چنا جاتا ہے. اگر وہ اتنا ہی کمزور ہے تو پھر یہ طریقہ کاری اس کا مطلب آئی سی سی کا غلط ہے. اب جہاں تک کرکٹ کا تعلق ہے، اب دیکھیں نا بائی لیٹرل جو ہے، اب پاکستان کو کون گارنٹی دے گا کہ پاکستان کے ساتھ لوگ میچ کھیلیں گے یہاں آ کے یا نیوٹرل گراؤنڈ پہ؟ انڈیا تو نیوٹرل گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پاکستان تو اس کا مطلب ہے گیا. باقی جہاں تک مجھے ان ممالک کا پتہ ہے کہ یہ لوگ پریشر میں بھی آ جاتے ہیں، دھمکیوں میں بھی آتے ہیں. کچھ ان کو آپ تھوڑے پرکس پریولیجز دیں، پیسے دیں تو یہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے. اور میں جو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے اور رہ جائے گا بیچارہ ایک پاکستان یا ساؤتھ افریقہ. تو ہمارے تو ابھی ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہے، اور 8 فروری کی ڈیٹ ہے جو کہ میرا خیال ٹوٹل کے 8-10 دن رہ گئے ہیں. تو آئی تھنک دے ہیو ٹو میک اے پلان ایز ٹو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. اچھا، لیکن اس میں توقیر ضیاء صاحب بالکل آپ نے درست کہا کہ اب تو دیکھنا یہ ہے کہ لائحہ عمل کیا ہوگا. اب معاملات اس میں 2 ہیں، مطلب جو نجم سیٹھی صاحب نے جو بات کی تھی اپنے پروگرام میں بھی، اور وہ یہی اس جو ایک پہلے میٹنگ ہوئی تھی دبئی میں اس کے حوالے سے، کہ جس میں وہ شیر نواز صاحب نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ایک
جو دو فریقی جو ایک بائی لیٹرل جو ہے وہ معاملہ طے کر لیں. اب بائی لیٹرل کا یہ چکر ہے کہ کیا بی سی سی آئی اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو 2 ہوم سیریز جو انڈیا نے ہمیں دینی ہے ہمیں نہیں دیں, اور اس کا وہ نظر ہو گئی ہیں انڈیا کی حکومت کی سیاست کے اس میں. تو یہ اگر یہ توڑ لیں گے تو پھر کیا ہم ایک ایسی صورتحال کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ ایک جو ہے نا فوگ آن کنکلوژن ہے کہ ہم تنہا رہ جائیں گے؟ دیکھیں جاز بات یہ کہ بی سی سی آئی کو کبھی بھی, مطلب میرا جو 4 سال کا ایکسپیرینس آئی سی کے ساتھ اور بی سی سی آئی کے ساتھ رہا ہے, وہ اکیلے ڈیسیجن پاکستان کے ساتھ کبھی بھی نہیں لیتے. ان کی گورنمنٹ ہمیشہ انوالو ہو جاتی ہے اور وہ ان کو کہتی ہے کہ آپ نے نہیں جانا. اور آن دا فیس آف اٹ بی سی سی آئی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت گڈی گڈی رہتا ہے, لیکن ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہ آپ کو آنے دیتی ہے. آپ آئی پی ایل کی ایگزامپل دیکھ لیں, ایک بھی پاکستانی نہ پچھلی دفعہ تھا نہ اب ہے, اور آپ کے ساتھ وہ بائی لیٹرل بھی جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم نے انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہے تو آپ دیکھو جتنے ممالک ہیں, انگلینڈ میں بھی, انڈیا میں, پاکستان میں بہت سارے پاکستانی ہیں, بہت سارے انڈینز ہیں, بہت سارے بنگلہ دیشیز ہیں, بہت سارے سری لنکنز ہیں, اور وہ چاہیں گے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوں جس میں کہ زیادہ مقابلہ بھی رہتا ہے. تو یہ اب پاکستان میں مطلب میں اب جو دیکھ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں لوگ کامیاب ہو جائیں گے, باقی لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے. اب پاکستان میں صرف پوچھتے ہیں, پاکستان کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو تصادم ہے, آپ بولیں گے جی ٹھیک ہیلپ وتھ یو, وی آر گیٹنگ آؤٹ آف کرکٹ, ہمارے لیے کرکٹ ضروری نہیں ہے اگر تم لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے ہو. آف کورس بہت ایکسٹریم ویو ہے. دی ادر از کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طریقے سے کریں کہ انشور دیٹ یو گیٹ دا منی ایز ویل ایز کرکٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے نیچے جھک جائیں گے اور پھر ہمیشہ جھکے رہیں گے. اچھا توقیر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, میں ذرا اسی چیز کو احسان مانی صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں. مانی صاحب, ایک جنرل ضیاء کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ کی نیوکلیئر آپشن ہے کہ آپ کہیں کہ جی مٹی ڈالو, ہم تو ہمارے لیے یہ اہم ہی نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی طریقے سے چونکہ اب انہوں نے جال پھیلا ہی دیا ہے اور اس میں ان کے ساتھ انگلینڈ اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں اور وہ باقیوں کو بھی جھولی میں ڈال دیں گے, تو پھر کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ٹرائی اینڈ گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اے ویری بیڈ آپشن. نہیں, یہ جو سیکنڈ آپ نے جو لاسٹ آپشن دیا ہے اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. اٹ از فار بیٹر کہ پاکستان کہے کہ وی ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس. ہم آئی سی سی ایونٹس میں اپنے ٹرمز پر کھیلیں گے, اور یہ آپ یاد رکھیں کہ جب آئی سی سی کے ایونٹس ہوتے ہیں, آپ نے کبھی کوئی یا ورلڈ کپ ہو یا T20 ہو یا چیمپئنز ٹرافی ہو, آئی سی سی کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انڈیا پاکستان کا ایک میچ کم سے کم ایک میچ ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیٹ از دا موسٹ پروفیٹیبل میچ ان اے ٹورنامنٹ. میرے تو خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے پرنسپلز پہ چلنا چاہیے. دے شوڈ ریزسٹ پریشر, اینڈ جب تک انہیں وہ چیز نہیں ملتی جو وہ چاہتے ہیں, ایون آن دیئر اون وہ ود اسٹینڈ کر سکیں گے, اور آئی سی سی کے لیے پرابلم ہو جائے گا کیونکہ ورلڈ پبلک اوپینین یہ نہیں ایکسیپٹ کرے گی کہ پاکستان کو ایک پائلیا بنایا جائے اور باہر پھینکا جائے. بٹ آئی وڈ سے کہ پاکستان کو ساؤتھ افریقن بورڈ کے ساتھ بڑے قریب طرح کام کرنا چاہیے. ان کے بھی ایشوز ایسے ہیں جو پاکستان کے ہیں, اور اگر یہ دو بورڈز اکٹھے رہے تو جتنا بھی پریشر ہو ان کو کوئی فورس نہیں کر سکے گا. یہ ایزی آپشنز لینے میں لانگ ٹرم میں بڑا سخت نقصان ہوگا پاکستان کرکٹ کو, اینڈ دیٹ وڈ بی اے ڈیزاسٹر. مانی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو کھیلنے والے ممالک ہیں اس میں پاکستان کی بیسٹ آپشنز کیا ہیں؟ ایک تو ساؤتھ افریقہ ہو گیا, اس کے علاوہ شری لنکا اور ویسٹ انڈیز جو ہے وہ کس حد تک جو ہے پاکستان ان 3 ممالک کے ساتھ کس طرح جو ہے نا گروپ بنا سکتا ہے؟ یو تھنک کہ they will be amenable to the Pakistani view, West Indian and the Sri Lankans? جی, سری لنکنز ڈیفینیٹلی آج ہی میری صبح ان کے ایک بورڈ ممبر سے بات ہوئی ہے, اینڈ دے آر ویری ورڈ اینڈ ویری کین کہ دے اسٹے ٹوگیدر ود پاکستان. اگلے 1-2 دن میں جب سری لنکن بورڈ اپنی اسیسمنٹ کرے گا اور باقی بورڈز اپنی اسیسمنٹ کریں گے اس میٹنگ کی,
تو دے ول فلٹر آؤٹ کہ کیا ان کے کرٹیکل پوائنٹس ہیں. ویسٹ انڈیز کو تو آلریڈی انڈیا نے اتنی انڈیوسمنٹس دے دی ہیں, ان کو یہ پرومس کیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ایکسٹرا بائی لیٹرل کرکٹ کھیلیں گے کہ آپ کی انکم دگنی ہو جائے فرام لاسٹ ٹائم. تو ویسٹ انڈیز اس اکویشن میں نہیں آئے گا, وہ ان کی پالیٹکس میں نہیں پڑے گا. ان کی جو سب سے بڑی ٹارگٹ یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنائیں اور اپنے کو پروٹیکٹ کریں. مگر اگر پاکستان, ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا اکٹھے رہے تو ایونچولی دے ول بی دا ونرز, اور یہ دوسرے جو 3 ممالک ہیں ان کو گیون کرنا پڑے گا آن کرٹیکل ایشوز. ٹھیک. اچھا لینا, یہ آپ نے باتیں سنی توقیر صاحب کی بھی, جو احسان مانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اب ان کی طرف واپس بھی جاتے ہیں, لیکن آپ کرکٹ پہ لکھتی ہیں, آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں ان معاملات کو؟ ناصر, میں لکھتی ہوں, آئی ایم ایشیاز فرسٹ وومن کامنٹیٹر آلسو, سو آئی ہیو, دیکھیں میں احسان مانی صاحب سے 100% ایگری کرتی ہوں. دیکھیں اگر پاکستان نے پریشر میں آ کے یا لالچ میں آ کے کہ بائی لیٹرل سیریز ہو جائے گی یہ, تو اس سے اگر انڈیا سے ایگری کر لیا تو پاکستان بہت سفر کرے گا. اس وقت پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے اپنا کیریکٹر شو کرے اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ سٹک کرے, اور دعا یہ کرتے ہیں کہ سری لنکا بھی کسی طرح کی جو کیرٹ ڈینگل کریں گے اس میں پھنس نہ جائے. کیونکہ دیکھیں انڈیا نے آج تک ہم سے جو بھی پرومسز کیے کبھی فلفل نہیں کرتے, چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ اور سپورٹنگ لیول پہ ہوں. اگر وہ کہیں گے کہ ہم آپ کے پاس بائی لیٹرل کھیلنے آ جائیں گے یا دبئی میں کھیل لیں گے, جو ویسے ہی وہ نہیں مانتے ایک نیوٹرل وینیو, تو دبئی کو مانتے نہیں, وہ کہتے ہیں نہ دبئی میں کھیلنا ہے, نہ ابو دھابی میں, نہ شارجہ میں, یا آپ کو بلا لیں گے تو وہ غلط ہوگا. آپ نے دیکھ لیا کتنا آئی پی ایل لیول پہ بھی کتنا سنپ کیا انہوں نے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو انسلیمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں آئی سی سی کی بائی دی انڈین کرکٹ بورڈ ان دا لاسٹ 5-6 ایئرز, یہ سب اس کا نتیجہ ہے. یہ جو سارے ممالک پہلے سوتے رہے 6 سال سے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر پروگرام میں, چاہے وہ کسی جام گیسٹ ہو یا اپنے پروگرام میں, یہ کہتے رہتے ہیں کہ انسلیوڈ ہے بی سی سی آئی بائی دی بی سی سی آئی. تو مطلب اس کا کچھ پہلے کچھ کیریکٹر شو کرنا چاہیے تھا, اس پہ کوئی بات ہونی چاہیے تھی. اس پہ دوسری کسی 3-4 ملکوں کو, جیسے یہ بگ 3 کریٹ ہوا ہے, کوئی دوسرا بگ 3 کریٹ ہوتا اور اس پہ بات کرتے نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سجیشن پٹ فارورڈ کی گئی ہے بگ 3 کی, ناٹ ان دا ایگزیکٹ ورڈز, یہ جو ایلن آئزک ہیں جو پیریزیڈنٹ ہے آئی سی سی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود ان کو کہا تھا پچھلی میٹنگ میں کہ کوئی سلوشن نکالیں. اس بات کا سلوشن, بات یہ ہے کہ اگر آپ 80% پیسے جنریٹ کر رہے ہیں بی سی سی آئی کے لیے, تو آپ اپنے ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈال رہے ہیں. ہمارے یہاں 5-4 لاکھ روپے ملتے ہیں پورا سیزن کھیلنے کو فرسٹ کلاس کرکٹر کو, وہاں 70 لاکھ روپے ملتے ہیں. تو آپ تو اپنی مشہوری کر رہے ہیں, آپ کو خود فائدے ہو رہے ہیں. یو ہیو نو رائٹ سیئنگ دس کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں. میں نے ایک بریک لینی ہے, میں واپس آتا ہوں بریک کے بعد, کیونکہ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ میں بتاتا چلوں کہ میری بہت خواہش تھی کہ نجم سیٹھی صاحب بھی اس پروگرام پہ آئیں, اور وہ یقیناً اس پروگرام پہ آ بھی جاتے ہیں, لیکن ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ نوٹس بھیجا, کہا کہ جی آپ نے یہ انکشاف جو ہے وہ کیوں کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انکشاف جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا تھا, کیونکہ ہمیں پتہ تو چلا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ خیال ہے کہ یہ انکشاف نہیں ہونا چاہیے تھا, تاکہ شاید یہ معاملات جو ہے وہ اسی طرح زیر آب جو ہے وہ آگے بڑھا دیے جاتے اور یہ سارا معاملہ بی سی سی آئی کے جاتا. اب چونکہ پتہ چل گیا تو اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے شاید یہ پریشانی ہو رہی ہے, بٹ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے احسان مانی صاحب سے اور توقیر ضیاء صاحب سے بھی, بٹ آفٹر دس بریک. خوش آمدید. بیلاگ میں بات ہو رہی ہے کرکٹ کے حوالے سے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا بقول انگریزی محاورے کے, جو ہونے جا رہا ہے اٹس ناٹ کرکٹ ایٹ آل. جنرل ضیاء سر, یہ بتائیے کہ یہ جو اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ہوگا ایک حکمت عملی یا لائحہ عمل جو بھی, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کل کی جو میٹنگ کے جو اب تک نوٹس آئے ہیں ہمارے پاس, اس سے تو صورتحال کچھ حوصلہ افزا نہیں لگتی, لگتا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی خاص وہاں پہ لڑائی ڈالی ہے. میں 2-3 چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک باقی کرکٹ بورڈ ہے نا, یہ سب لوگ انوالوڈ ہیں آئی پی ایل میں, جہاں بہت پیسہ ملتا ہے. ٹھیک. اور سب لوگ, زیادہ لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے
رہب و کرم پہ ہیں اور ان کے ساتھ وہ کھیلنا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز جو ہے وہ پیسے کی خاطر ہے. ٹھیک. اور اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ صرف پاکستان کو ہے، چاہے یہ ٹیک اوور کریں یا نہ کریں، کیونکہ آئی پی ایل میں تو ہم جا نہیں سکتے اور بہت بی پی ایل میں بھی ہم نہیں جا رہے کیونکہ وہاں بھی ایک پرابلم ہے. میرے خیال میں. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ نجم سیٹھی صاحب کو جو کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کا انکشاف کیوں کیا، اب دیکھیں جب باقی آ رہے ہیں، سوری ٹو یوز دس ورڈ، اگر وہ حرامزادگی پہ آ رہے ہیں تو ہم نے تو اپنا ایک لائمل تیار کرنے کے لیے تو ہم نے بھی تو لوگوں کو بتانا ہے، اپنا ایک پبلک اوپینین ہوتا ہے، ہم نے گورنمنٹ کو بتانا ہے، ہم نے اپنے جو کرکٹرز ہیں یا کو کرتے دھرتے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے کہ واٹ شوڈ بی آر ریئیکشن. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے کانفیڈینشیلٹی تو ہوتی ہے چیزوں کی، لیکن اس چیز میں آئی ڈو ناٹ تھنک کہ نجم سیٹھی صاحب نے کوئی ایسا برا کام کیا ہے، اینڈ کرکٹ بورڈ شوڈ ایکچولی ٹیک اٹ ایز سچ. اب جہاں تک ان کے اسٹریٹجی کا تعلق ہے، میرے خیال میں ابھی ان کو ایمرجنسی بیسس کے اوپر دے شوڈ ایکچولی کانٹیکٹ دیئر پرائم منسٹر اینڈ دا فارن آفس. They should get hold of some of the cricketers from the cricketing point of view, وہ جو ریلیگیشن پروموشن کا ہے, and also get hold of some wise guys جیسے شہریار صاحب ہیں, نجم سیٹھی ہیں, اور شاید اور اپنا خالد محمود صاحب ہیں, ان لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ایک لائحہ تیار کریں جو کہ کرکٹ بورڈ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا اگر اس کو ایگری کرنا ہے تو پاکستان کا نقصان ہی ہے, اس میں پاکستان کا فائدہ کوئی نہیں. اوکے, توقیر سیاض صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے. احسان مانی صاحب آپ بھی, مدن لال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مدن لال صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. ہم بات کر رہے ہیں جو یہ معاملات آئی سی سی کے ہو رہے ہیں اور جس میں یہ ایک تاثر ہے, دی امپریشن از کہ بی سی سی آئی جو ہے وہ اپنے پیسے کے زور پہ آئی سی سی کو کنٹرول میں لانا چاہ رہا ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے پاکستان میں. آپ کچھ کہیں گے اس حوالے سے؟ اسی سے پیسے کے زور سے نہیں ہے, اس میں باقی بھی جو کنٹری ہے وہ بھی انوالو ہے. باقی کنٹری کو بھی تو پیسہ مل رہا ہے, باقی کنٹری کو بھی پیسہ اگر نہ مل رہا ہو تو تب تو بات ہے. بی سی سی آئی سب سے زیادہ جو منی ہے وہ جنریٹ کرتی ہے, تو اس میں اگر وہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ 21% اگر وہ لے کر جاتے ہیں تو اس میں کوئی کسی کو دبدا نہیں ہونے. کل پاکستان اگر ایسا کرتا ہے, اگر پیسہ جنریٹ کر رہا ہے اور اس کو بنا, تو اگر پاکستان لے کے جائے گا تو ہمیں خوشی ہوگی. تو مدن لال صاحب آپ بنیادی طور پہ آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ زیادہ جنریٹ کرے گا اس کو اس بات کا حق ہونا چاہیے کہ جو بنیادی جو ایک پرنسپل تھا آئی سی سی کا کہ کرکٹ کو ہم نے جو ہے نا بڑھانا ہے اور ایکویٹیبل بیسس پہ بڑھانا ہے, اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. نہیں دیکھیے, کرکٹ کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. نہیں, میں اس پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے کرکٹ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے, کمرشل جب پیسہ ہوتا ہے تبھی کرکٹ چلتی ہے, ویسے نہیں چل سکتی. کوئی بھی سپورٹ جو ہے کرکٹ پیسے نہیں چلتی. باقی یہ کیا کہ انڈیا نے یہ نہیں کہا کہ باقیوں کو نہیں ہم پیسہ دے رہے. اگر پاکستان کو افریقہ یا سری لنکا کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو اتنے پیسے نہیں مل رہے جتنے وہ ڈیزرو کرتے ہیں, تو منع کر دینا چاہیے ان کو آئی سی سی کی میٹنگ میں. وہاں تو یہ ہے نا, جب میٹنگ آپ جاتے ہو تو آپ اپنے ویو جو ہے وہ لے کے جاتے ہو نا کہ یہ ہمیں چاہیے, اور ایسا ہم اگر نہیں کرتے تو ہم پارٹی تو نہیں ہے اس کے. اچھا لال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہو کہ آپ نے جانا بھی ہے, بٹ لیٹ می جسٹ گو ٹو احسان مانی صاحب. مانی صاحب آپ یہ بات سن رہے ہیں جو مدن لال صاحب کہہ رہے ہیں, اس کو ذرا تھوڑا سا آپ اس کو رسپونڈ کریں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, اگر پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے اور سب کو مل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل یہ پرنسپل غلط ہے. کرکٹ جو آئی سی سی کا پرپس ہے, وہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے, از ٹو پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ دا گیم. جو پیسہ یہ لوگ لے رہے ہیں, اور خاص طور جو انڈیا, آسٹریلیا اور انگلینڈ آپس میں بانٹنا چاہتا ہے, ایک تو یہ 7 فل ممبر سے لے رہے ہیں, اور دوسرا جو جس کی کوئی بات نہیں کر رہا, $300 ملین یہ لوگ ایسوسیٹ اور افیلیٹ ممبرز کے اکاؤنٹ سے لے رہے ہیں, جو استعمال ہوتا تھا پیسہ فار دا ڈیولپمنٹ آف دا گیم. وہ سیگمنٹ جو ہے ایسوسیٹ اور افیلیٹ ممبرز کا, وہاں سب سے ضروری ہے پیسے کی کہ اگر گیم کو گرو کرنا ہے, اور ان 3 بورڈوں کو مل رہا ہے جن کو بالکل ضرورت نہیں ہے پیسوں کی. سو دیر از اے فنڈامنٹل فلو ان دس تھنکنگ.
یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ 8-10 کنٹریز کرکٹ کھیلتی رہیں گی اور چلتا رہے گا اس طرح. دیٹس اے ویری شارٹ سائٹڈ ویو. اٹ ول ڈیمیج ورلڈ کرکٹ اینڈ ایونچولی اٹ ول ہارم دا وے کرکٹ گروز. اوکے. اور اگر آپ ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں, میں اس پہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. آپ اولمپک موومنٹ کو دیکھیں, سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے امریکہ سے, سب سے کم وہ پیسہ دیتے ہیں امریکہ کو. ٹھیک. وہ ان ملکوں کو دیتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی. ٹھیک. فیفا کو دیکھ لیجئے گا آپ. بالکل صحیح ہے مانی صاحب. میں مانی صاحب, لیٹ می گو بیک ٹو مدن لال ود دس پوائنٹ. مدن لال صاحب, یہ جو احسان مانی صاحب نے بات کی, انہوں نے فیفا کا بھی ذکر کیا, انہوں نے جو اولمپک موومنٹ ہے اس کا بھی ذکر کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ اس وقت نقطہ نظر دے رہے ہیں یہ آئی سی سی کی بنیادی مشن سٹیٹمنٹ کے ہی خلاف ہے. نہیں دیکھیے, what I heard Mr. Mani, whatever he said, he was talking about the money which is taken, جو پیسہ ہم انڈیا لے رہی ہے وہ ایسوسیٹ ممبر سے, جو باقی جہاں ڈیولپمنٹ کنٹری ہیں ان کی کٹی سے لے رہی ہے. یہ بات انہوں نے میرے کو ایسا میرے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کی ہے. دیکھیے, میں ایک بات آپ کو یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا, جتنی بھی ایسوسیٹ کنٹری ہے, یہ کنٹری نے دیکھو ان میں ایک آدھی کنٹری کو چھوڑ دیجیے, آئرلینڈ یا اسکاٹ لینڈ, 1-2 کنٹری کو چھوڑ دیجیے, باقی کسی کنٹری نے نہیں کرکٹ میں امپرومنٹ آنی. یہ میں آپ کو بتا دوں, چاہے 20 سال لگیں یا 25 سال لگیں, کرکٹ جو ہے یہ دیکھیے ان میں زیادہ پالیٹکس ہے ان ایسوسیٹ کنٹریز میں, اور باقی کرکٹ بہت کم ہے. اور آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے, ان کو پیسہ ملنا چاہیے. مدن لال صاحب, ویسے مدن لال صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ باقیوں میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئے گی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے آپ نے کی ہے, کیونکہ ایک زمانے میں جب میری بات سن لیجئے, اسی طرح کی بات امریکن کی گیم تھوڑی ہے یہ. نہیں مدن لال صاحب, میری بات سن لیجئے. اسی قسم کی باتیں کی جاتی تھیں انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے بارے میں بھی, جب شروع میں ہم انگلینڈ اور آسٹریلیا جاتے تھے تو حالات میں ثابت. انڈیا پاکستان کی ٹیمیں دیکھیں سر, انڈیا پاکستان کی ٹیمیں اچھی رہی ہیں, ٹھیک ہے, بعد میں آگے انہوں نے امپروو جو ہے, پر انڈیا پاکستان میں کرکٹ پہلے بھی کھیلی جاتی تھی. پاکستان کی کرکٹ ٹیم بہت اچھی رہی ہے, اور انڈیا نے ابھی پچھلے 5-10 سالوں سے اچھا کھیلنا شروع کیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ٹیمیں اچھی نہیں تھی. دیکھیے, جب ایک اور میں بات کرنا, جب ہمارے پاس یہ جو آتے تھے کنٹریز آتے تھے, ہمارے سے پیسہ بھی تو زیادہ مانگتے تھے یہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے مدن لال صاحب کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے یا جو پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں, ان کے آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھیے, پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. It depends on how the board manage the talent. اچھا, تو یہ مجھے بتائیے, پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے شاید ہندوستان میں بھی نہ ہو. بٹ ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی کرکٹ کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن مائی نیکسٹ کوئک کوسچن از, کیونکہ آپ نے جانا بھی ہے اور میں نے بریک بھی لینی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آئی پی ایل میں ایک بھی پاکستانی کھلاڑی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہے. یہ میں اس کے بارے میں اتنا ہی کہنا چاہتا, اگر ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم آئی پی ایل آنا چاہیے, ہمیں بڑی خوشی ہوگی. پاکستانی پہلے سال جب آئی پی ایل ہوا تو پاکستانی کرکٹر تھے یہاں پہ, اور ہمیں خوشی ہوگی کہ پاکستان. بٹ یہ تو گورنمنٹ ٹو, دیکھیے انڈیا پاکستان کی سیریز کیوں نہیں ہو رہی؟ اٹس ناٹ بیکاز آف دا ٹو بورڈز, اٹس بیکاز آف گورنمنٹ. اوکے ٹھیک ہے, اٹس بیکاز آف دا, ان سے گو ہیڈ ہوتا ہے تبھی جا کر سیریز ہوتی ہے. اٹس بیکاز آف دا گورنمنٹ. بہت بہت شکریہ مدن لال صاحب. میں نے ایک وقفہ بھی لینا ہے, وقفے بعد میں واپس آتا ہوں اپنے مہمانوں کے پاس یہاں پاکستان میں, اور جنرل توقیر ضیاء سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ اگر معاملہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے تو پھر مجھے تو اس سارے معاملے کے پیچھے پیسے کے علاوہ کچھ اور موومنٹ بھی لگ رہی ہے. بٹ آفٹر دس بریک. خوش آمدید. بیلاگ میں بات ہو رہی ہے کرکٹ کے معاملات کی, اور مدن لال صاحب نے کہا کہ جی پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت ہے, لیکن کیا کریں کہ یہ حکومتی معاملات ہیں. تو یہ حکومتی معاملات کا ذکر جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی کیا تھا, اور اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ بی سی سی آئی جو ہمیں گاجر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک تو ویسے ہی گاجر جو ہے وہ گدھوں کو دکھائی جاتی ہے, اور ہماری جو کوشش یہی ہوگی کہ ہم گدھوں کی طرح جو ہے وہ نہ رہیں اور گاجر کے پیچھے نہ جائیں. لیکن وہ جو گاجر دکھا رہے ہیں وہ گاجر جو ہے وہ ساتھ ہی ڈنڈے میں تبدیل ہو جائے گی اگر دلی کی سیاسی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے نہیں کھیلنا. توقیر ضیاء صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کا تو بالکل معاملہ ہے اور میرے خیال میں وہ پرائمری ہے, لیکن اس میں ایک ثانوی معاملہ بھی ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان کے سیاسی تعلقات کا ہے. ڈو یو لک ایٹ اٹ لائک دیٹ؟
دیکھو یار، دو چیزیں میں مدن لال کہہ رہے تھے کہ ایسوسیٹ جو ہے وہ اپنا پیسہ جنریٹ نہیں کر سکتے اور آپس میں ان کی بڑی سیاست ہے. بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان اور ساؤتھ افریقہ ورلڈ کرکٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کرکٹ کا فیوچر ہے کیا؟ مطلب یہ کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ فیجی کے ساتھ کھیلیں گے اور پھر دنیا شور مچائے گی 2 سال کے بعد کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا آپس میں یہ کھیلتے رہیں. نمبر 2، آپ سٹینڈرڈ دیکھ لیں. آپ انگلینڈ آسٹریلیا میں گیا 5-0 ٹیسٹ ہار گیا، 4-1 ون ڈے ہار گیا، پہلا ٹور T20 ہار گیا. انڈیا ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں جا کے ہار گیا. تو پاکستان کو آپ اکویٹ کریں ان ممالک کے ساتھ جو کہ اچھے کرکٹ کھیلنے والے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پاکستان کے بغیر یہ کھیل پائیں گے بڑا مشکل ہے. نمبر 2، خود ICC کہتا ہے کہ سیاست کو گیم سے علیحدہ رکھو. اور مجھے یاد ہے کہ احسان مانی، میلکم گرے وغیرہ بہت دفعہ انڈیا گئے ان کو منانے کے لیے کہ یار یو پیپل شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان دا گیم. اور اگر انہوں نے سیاست ہی کو رکھنا ہے تو آبویسلی پھر سیاست آپ کو معلوم ہے ہمارے تو ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو نہیں ہے، 10,000 مسائل ہیں. ہم ان کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں. وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم، دے آئی گیس دے آلسو ڈونٹ ٹرسٹ اس. تو اگر کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنے دیا جائے اور سیاست کو نہ لایا جائے تو چھوڑے گورنمنٹ کا اس کے اندر کچھ. ہماری جب ٹیمیں کوئی فیصلہ کرتی ہیں کرکٹ بورڈ، مجھے نہیں آج تک پتا کہ ہماری کرکٹ بورڈ نے آج تک ابھی گورنمنٹ سے پوچھا کہ ہم انڈیا جائیں یا نہ جائیں. صحیح ہو سکتا ہے کوئی 1 to 1 اپنا دفتر خارجہ سے پوچھ لیتے ہوں اور وہ کہتے ہو کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے. ایکچولی ہم بہت ہی گریشس ہیں، ہمارے دل بہت بڑے ہیں، ان کے دل بہت چھوٹے ہیں اور کسی کو دیکھ نہیں سکتے اپنے ساتھ پلتے ہوئے. یہی وہ لوگ ہیں، جب میں 4 سال رہا کرکٹ بورڈ میں، یہی لوگ آسٹریلیا اور انگلینڈ کو نیچے دکھانے کے لیے ہم نے ایشیا کرکٹ کاؤنسل کو اسٹرانگ کیا. انہی کا خیال تھا کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ جو ہے وہ ہم پہ حاوی ہونا چاہتا ہے، ہم ان کو حاوی نہیں ہونے دیں گے. اور آج انڈیا وہی کچھ کر رہا ہے جو کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ پہلے کیا کرتے تھے. بالکل صحیح، کرکٹ بالکل صحیح، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. لینا یہ جو بات جنرل توقیر ضیاء کر رہے ہیں نا، یہ بالکل درست ہے. احسان مانی صاحب بھی جو بات کی اس میں انہوں نے فیفا کا بھی ذکر کیا، اس میں اولمپک موومنٹ کا بھی ذکر کیا. اس میں ابھی آپ دیکھیں کرکٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ہاکی میں یعنی ہاکی میں انڈیا لگاتار شور مچاتا ہے، ہم بھی مچاتے ہیں لیکن انڈیا لگاتار شور مچاتا ہے کہ جی ان طاقتور ممالک نے سارے رولز چینج کر کے ایشین ہاکی کی ایسی تیسی کر دی ہے. لیکن اب جب یہ IPL کی وجہ سے اور یہ جو انڈیا کی 1.3 بلین کی آبادی ہے اس کے زور کے اوپر جب پیسہ آنا شروع ہوا تو انہوں نے وہی حرکتیں کرنی شروع کی جس کا یہ ایکیوز کرتے ہیں دوسرے ممالک کو. دیکھیں یہ لیڈی میک بیتھ ہیں کرکٹ کے، اور کرکٹ اس میں یہ جیسے وہ لیڈی پھر تو ختم ہو جائے گا. انہوں نے جیسے مرڈر ڈنکن کا اس نے کر دیا تھا، لیڈی میک بیتھ کے سلیڈ ہینڈ تھے، ان کے سلیڈ ہینڈز ہیں. یہ کرکٹ کو تباہی پہ پہنچا کے چھوڑیں گے. یہی چاہتے ہیں کہ یہ ڈومینیٹ کریں، پیسہ سارا ان کو آ جائے، 3 ملک کھیلیں. لیکن آپ سوچیں اور دیکھیں کہ اگر 3 ملک ہی آپس میں کھیلتے رہیں گے یا 4 تو کتنا بورنگ ہو جائے گا. ایشز اتنی بڑی سیریز ہوتی ہے لیکن یہ والی کیونکہ ایشز بہت جلدی ہو گئی تو انسان، میرے جیسا انسان جو کہ مطلب 30 سال سے فالو کر رہا ہے، ایم دس ریجنز اونلی فیمیل کامنٹیٹر، میں خود تنگ آ گئی ایشز سے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یار یہ کب ختم ہوگا. تو مطلب اگر 3 ہی لوگ آپس میں کھیلتے رہیں گے، ورائٹی نہیں رہے گی تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان جیسے انہوں نے کہا، توقیر ضیاء صاحب نے کہا، مانی صاحب نے کہا، پاکستان بہت بڑا پلیئر ہے. اس میں پاکستان کی جو ایک اٹریکشن ہے ہمیشہ سے بہت انٹرنیشنل ایونٹس میں بہت بڑی ہے. ایک ہمارا اپنا فلیئر ہے جو باقی کسی ٹیم کا نہیں. اب آپ فلیئر کی بات کریں، انہوں نے تو اتنے سالوں سے باہر کچھ میچ ہی نہیں کھیلا. ہم تو اپنا ہوم کرکٹ بھی باہر کھیلتے ہیں اور 302 رنز چیز کرتے ہیں، ہائیسٹ 300 رنز کی چیز، ہائیسٹ رن ریٹ پہ. تو ہمارا تو فلیئر ابھی بھی اتنا ہے. ہم نے ابھی جا کے ساؤتھ افریقہ میں 1 ڈے سیریز ہرائی اور انہوں نے دیکھیں نمبر 8 سے یہ یا نمبر 7-8 سے یہ سیریز ہار گئے. تو ان کا تو ویسے گیم میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. IPL پیسے ڈومیسٹک میں سب ڈالے جا رہے ہیں پر ان کی گیم اتنی ٹیسٹ لیول پہ جو ریئل کرکٹ ہے اس پہ امپروو ہی نہیں ہو رہی. تو یہ ایک پاکستان سے جلتے بھی ہیں انڈینز، تو اس کا یہ بدلہ کسی نہ کسی طرح نکالتے ہیں. اب آپ دیکھیں IPL سنب جو ہے اسی لیے کی جاتی ہے. اب یہ بڑی اچھی بات توقیر ضیاء صاحب نے کہا کہ ان کے دل بڑے چھوٹے ہیں. اوپر سے تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ وہ، لیکن وہ کبھی اپنے پرومسز پورے نہیں کرتے. بعد میں کہہ کہ ابھی شاید پاکستان کو چاہیے کہ اس وقت کیریکٹر دکھائے، الوف رہے اور یہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بنا رہے پاکستان، اور سری لنکا کو بھی چاہیے قابو رکھیں. اور 3 لوگ اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہ ان کی جو ایک انہوں نے
बच्चों की तरह, गली क्रिकेट की तरह कहा कि नहीं यार इधर तो मैं ही कप्तान हूं, वो ना करने दें इनको, क्योंकि फिर ये क्रिकेट की तबाही होगी। और दूसरा ये है कि आईसीसी इतनी टूथलेस हो जाती, मतलब बेशर्मी की हद है ये तो। लेकिन बात ये है एहसान मानी साहब कि अब इसमें लेडी मैकबेथ का भी जिक्र आ गया, तो वो फिर वही बात है कि माई हैंड्स ऑफ योर कलर बट आई शेम टू वेयर अ हार्ट सो वाइट, अ लिटिल वाटर विल क्लियर अस ऑफ दिस डीड, हाउ इजी इज इट देन। लेकिन मसला ये है कि ये हम जो मर्जी कह लें, हम कह लें कि जी हमसे जलते हैं, उनके दिल छोटे हैं, सब कुछ, लेकिन जो वो करने जा रहे हैं वो ठोक के कर देंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूं, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या एक तो ये कि हमारे पास वाज़ेह हिकमत अमली है, जैसे तौकीर ज़िया साहब ने कहा कि आप लोगों को शामिल किया जाए, मैं तो समझता हूं उनको भी शामिल किया जाए, और एक हुकूमती सतह पे जो है ना ये बात होनी चाहिए कि ये जो होने जा रहा है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक तो ये एक हिकमत अमली, और दूसरा ये कि अगर ये हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तौकीर ने बिल्कुल सही बात की, एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए हमारा। जो दूसरी बड़ी अहम बात है, बड़ी ज़रूरी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट की लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान अपने प्रिंसिपल्स पे इंटरनेशनली स्ट्रांग रहे और बिल्कुल स्टिक करे, तो आई हैव गॉट एब्सोल्युटली नो डाउट कि इवेंचुअली जो इनके क्रैक्स खुद आ जाएंगे विद इन द मेंबर्स जो इन तीनों के साथ मिल चुके हैं। एंड फ्रैंकली अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ये लोग कर लेते हैं, हमें फिर भी इनसे दूर रहना चाहिए। वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वी विल बी बेटर टू स्टिक टू आवर प्रिंसिपल्स और एंड वी विल गेट व्हाट वी वांट। हम लोग तकड़े रह सकें, उसके लिए पीसीबी नीड्स अ वेरी स्ट्रांग लीडरशिप एंड अ वेरी क्लियर हेडेड लीडरशिप। आप समझते हैं मानी साहब कि इस सिलसिले में जो है ज़का अशरफ साहब के अलावा एक और कमेटी भी बननी चाहिए जो कि इस मामले को ज़रा बगौर इसका जायज़ा ले? देखिए, ये एडहॉक इज्म जो बोर्ड में चलती है, वेयर वन पर्सन हैज पास, ये तो जनरली गलत बात है। एंड ये जो इशू है ये बहुत, इट्स जस्ट फार टू बिग कि इट शुड बी लेफ्ट टू वन पर्सन टू डिसाइड, चाहे कोई भी हो, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन पर्सनैलिटी। ओके इट शुड बी अ नेशनल कंसेंसस। ओके, जनरल तौकीर ज़िया साहब, लास्ट 30 सेकंड्स जरा मुझे बताइए। आई एम श्योर यू एग्री विद व्हाट एहसान मानी साहब इज सेइंग, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दैट? आई डू, लेकिन मैं आपको दो चीजें सिर्फ बता दूं कि ये एंटी करप्शन भी इन तीनों मुल्कों ने अपने पास रखनी है, और जितनी करप्शन इंडिया के अंदर है उसका तो कोई ना आईसीसी जायजा ले रहा है ना ये लोग जायजा लेंगे। इसका मतलब है करप्शन जो है वो बुकीज वगैरह जैसे ललित मोदी कहता है वो उस तरीके से फ्लरिश करेगी। और मुझे पता है जो ये अमन की आशा के चक्कर में हम जो जा रहे हैं, आप अगर गवर्नमेंट के पास जाएंगे भी तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप नहीं, उनकी टर्म्स के ऊपर आप उनसे खेलो। आई होप दे डोंट से दैट, लेकिन मुझे हंस यही है कि ये लोग भी वी विल कम टू देयर प्रेशर और हमें उनके अमन की आशा के चक्कर में जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हमें साउथ अफ्रीका के साथ मिलके, क्योंकि इन दो नेशंस को वर्ल्ड क्रिकेट इग्नोर कर ही नहीं सकती, और अगर ये दो अलहदा अगर हो जाएं तो मेरे ख्याल में हमें इनकी किसी बात को मानने की जरूरत नहीं है। हम इनसे अच्छे हैं, हम इनसे अगर बहुत अच्छे नहीं है तो इन जैसे ही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो है जो नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, और जिस पैसे की मदन लाल बात कर रहा था, हमें नुकसान है। अगर आज हमें $120 मिलियन मिल रहे हैं तो इस इनके लेवल पे जो नजम सेठी साहब जो बता रहे थे $90 मिलियन मिलेंगे। बिल्कुल सही। हमें $30 मिलियन का नुकसान है। तो किस पैसे की ये बात कर रहे हैं? प्रिसाइसली। तो हमें आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल तौकीर ज़िया आपका, एहसान मानी साहब आपका। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।